میں تو کچھ نہیں دے سکتا، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سماعت کی۔ قاری انس صاحب نے تو بتایا کہ بزرگوں کے عقیدے یہ پڑھایا جاتا ہے، تو دیکھیں ابھی وہی ہے اللہ کا ذکر کہ ایک ہفتے میں اگر اللہ کے بندے یا بندی 1 گھنٹہ نہ نکال پائے تعلیم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو پھر کیا مقصد اس کا جو ہے، پھر وہ بھی چلتی پھرتی ہوئی لاش کی طرح ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے وہ حدیث پاک پڑھ دی ہے تو کم سے کم ہفتے میں 1 گھنٹہ تو اللہ و رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے ہم نکال ہی سکتے ہیں، انشاءاللہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو ہفتے میں 1 گھنٹہ تو بہت معمولی چیز ہے، ہمیں تو 7 دن اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ کے دن بھائی ہماری جان بچے نہ بچے، وقت بچے نہ بچے، عزت بچے نہ بچے، مگر حضور کا دین بچنا چاہیے۔ ایمان عقیدہ اور یہی کامل چیز ہے اور یہی آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اگر عقیدہ ہی ہمارا اچھا بتائیں کہ ایک غیر مسلم وہ کلمہ نہ پڑھ، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تو اس کی نماز، اس کی عبادتیں، اس کی تمام عبادتیں اس کے کوئی کام آئے گی نہیں۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ تو ہمیں عقیدہ درست کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ نہ قاری انس صاحب نہ ہمارے ٹیم کا کوئی بھی فرق، میں تو گاہے بگاہے لوگوں سے 150 روپیہ لے لیتا ہوں، ہاں، لیکن کسی کو پڑھنے کا، پڑھانے کا کوئی اجرت، کوئی پیسہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، بلکہ 2-4-10 لوگ آئے تو انشاءاللہ کھلانا پلانا تو ایک عام سی بات ہے، اس کے گھر والوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، اللہ نے اتنے وسعت دی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، بتاؤ بحیثیت استاد، آئیں ہم اور آپ مل کر کے آج کسی ایک کام کو چھوڑیں اور کسی ایک کام کو لازم کریں، کسی ایک گناہ کو چھوڑیں، کسی ایک نیکی کو شروع کریں، اور یہی آپ کا، آپ کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ ہاں یہ قبول ہے نا آپ کو؟ نہیں ہمیں پیسہ تو چاہیے ہی نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ مجھے پیسے کی بلکہ میرے سخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے سے پیسہ مانگ ہی نہیں پاتے، کبھی نہیں مانگتے، کبھی ان کو بڑی ضرورت پڑ گئی تو بات ایسے کہتے ہیں، ہمارے آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کے ابو کے وہ تو بھیج دیجیے، تو ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو بھیج دیں گے، اور نہیں ہے تو پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ اتنا جو ہے ہمیں مطلب خالی رکھا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایسی برائی جو صرف آپ اور اللہ جانتا ہے، ایک ایسی برائی جو صرف آپ جانتی ہیں یا اللہ جانتا ہے، آج آئیے ہم پہلے اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں، اور میں ایک ایسی برائی سے توبہ کرتا ہوں جو صرف میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ آپ بھی اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ تنہائی میں ایک ایسی برائی جو صرف آپ جانتی ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اس کو سوچیں، تصور میں لائیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اے پروردگار عالم، حدیث پاک کی برکت سے مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما، قائم فرما، اور میں اپنی اس برائی سے جو صرف میں جانتی ہوں اور تو جانتا ہے، اس برائی سے توبہ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آج کے بعد وہ برائی نہیں کرتی، وہ کوئی بھی چیز ہو، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نماز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، اور ایک نیکی کی شروعات کریں۔ جھوٹ بولتے ہیں تو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ بھی ایک نیکی۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو آج کے بعد یہ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں۔ ہمارا رشتہ کسی سے خراب ہے،
انشاءاللہ آج جا کر کے اس کو منا لیں گے. ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ جو ہے ناراض نہیں رہ سکتا. یہ بھی ایک نیکی ہے. انشاءاللہ پوری زندگی تعلیم حاصل کریں گے. ہفتہ کیا ہر ہفتے جب تک پڑھایا جاتا رہے گا ہم علم دین حاصل کرتے رہیں گے. یہ بھی ایک نیکی ہے. اور ایک آخری حدیث بتا دوں پھر اسی پر ختم کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ نبی کریم تمہاری اب روح نکلنے والی. تو صحابہ رسول جو تھے وہ عرض کر کوئی ایسا عمل بتائیے جو سب سے بہترین ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو اور علم حاصل کرو. اپنے آپ کو طالب علم سمجھو اور علم حاصل کرو, کیونکہ علم حاصل کرنا یہ دنیا میں سب سے بہترین عمل ہے. تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ جب تک اللہ نے زندگی سلامت رکھی, صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں زندگی میسر رہی, تب تک ہم علم دین حاصل کریں گے, اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے, قرآن پڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ بھی ایک نیکی ہے. تو ایک برائی سے توبہ کریں اور ایک نیکی کی شروعات کریں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں کہ ہم اس برائی کو چھوڑ دیں گے اور اس نیکی کو انشاءاللہ لازمی طور پر پکڑ لیں گے. انشاءاللہ کرتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر کے توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں تمامی لوگوں کو حاضر و ناظر مان کر تیری بارگاہ میں اپنے تمام گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں میری گناہوں کی مغفرت فرما اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اس دعا کو, اس توبہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. اب دعا کے لیے گزارش کروں گا. دیکھیں 40